السلام علیکم۔ جب میں چھوٹی تھی تو نماز پڑھنے کی مجھے نصیحت تو کی جاتی تھی اور نماز یاد بھی کروا دی گئی، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ خشوع کیا ہے۔ خشوع نماز کی کنجی ہے، اس کے بغیر ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں، اللہ پاک سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور بے سدھ ہو کر جو سجدے میں آتے ہیں ان کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ مجھے 5 منٹ دیجیے، میں جلدی سے نماز پڑھ کر آیا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے باادب ہو کر بڑے سلیقے سے بات کرتے ہیں، پوری یکسوئی سے، ایون فون کے اوپر ہم لوگ ایسے باادب ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اتنی عزت ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم کھانا پکاتی ہیں اس وقت کوشش کرتی ہیں کہ سالن سے لے کر روٹی اور حتیٰ کہ رائتہ اور سیلڈ بھی بہت اچھا بنے، لیکن نماز میں ہم لوگ اتنی محنت نہیں کرتے جتنی محنت ہم اپنا کھانا پکانے میں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھری پوری دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے کہ نماز کے بعد جلدی سے ہمیں اس میں لوٹ جانا ہے، اور وہ وقت یاد نہیں آ رہا ہوتا جب کچھ گز کپڑے کے ساتھ ان سب کو چھوڑ کر یہاں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ لیکن جب دنیا میں تھے تو صرف کچھ ساتیں نماز میں فوکس نہ کر سکے۔ جو وقت اللہ کے لیے ہے وہ بھی اس میں بھی دنیا آ جاتی ہے، دنیا کو دے دیتے ہیں۔ نماز میں بھی ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب میں سبحان ربی العظیم پر تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اپنے گھر کے صفائیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب غور کیا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کہ جس کا مطلب ہے کہ تعریف ہے اس اللہ کی جو سب سے عظیم ہے، تو میں شرم سے ڈوب گئی کہ اس اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے اور میرا ذہن ان غلیظ صفائیوں کی پلاننگ کر رہا ہے۔ پھر احساس ہوا کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ نماز میں خشوع کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے ترجمے پر غور کریں۔ اگر ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم کچھ وقت کے لیے ہر چیز اپنے ذہن سے نکال کر خالی کر دیں اپنے ذہن کو، اور اپنا سر ایسے جھکا لیں جیسے کہ ایک غلام جھکاتا ہے۔ شکریہ۔